بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مہر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس کی آواز۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر نیا آنے والا دن ٹیکنالوجی کا آ رہا ہے، تو اسی لیے آپ میں سے بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جن کے اپنے سٹور ہوں گے یا جنرل سٹور ہوں گے، یا کچھ دوست ایز اے فری لانسر جاب کر رہے ہوں گے۔ تو آپ کے لیے آج کے وقت میں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ کا اپنا سٹور ہے تو آپ اپنے سٹور کے لیے اپنی ویب سائٹ خود ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی ڈیولپر ہائر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ ایز اے فری لانسر جاب کرتے ہیں یا ایز اے فری لانسر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کچھ ہی دنوں میں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سیکھ کر اچھے خاصے پیسے انشاءاللہ کمانے لگ جائیں گے۔ اب بات آتی ہے کہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ شاید بہت مشکل کام ہو، کہ اس میں پروگرامنگ لینگویج سیکھنی پڑیں گی، اس میں جو ہے وہ جاوا سیکھنی پڑے گی، HTML سیکھنی پڑے گی، اس کے علاوہ پیتھون وغیرہ اور بہت ساری لینگویجز کا دماغ میں چلنے لگتا ہے کہ شاید یہ ساری زبانیں سیکھنے کے بعد، جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں یہ سیکھنے کے بعد ہی ہم ویب سائٹ بنانے کے قابل ہو پائیں گے۔ اللہ جانے کتنا مشکل کام ہو، لیکن دوستو پریشان بالکل نہ ہوں، انشاءاللہ آپ ای کامرس سائٹ، بلاگ یا کسی بھی طرح کی سائٹ کسی بھی کوڈنگ کے بنا بنا سکتے ہیں۔ جی بالکل آپ درست سمجھ رہے ہیں، آپ کو کوئی بھی کوڈنگ کی لینگویج نہیں سیکھنی پڑے گی، کیونکہ انشاءاللہ میں آپ کو ایسا طریقہ بتا دوں گا کہ جس میں آپ اس سافٹ ویئر کو یوز کر کے بنا کسی بھی کوڈنگ کو ایک لفظ بھی لکھے آپ بہت اچھے سے ہر طرح کی پروفیشنل ویب سائٹ بنا سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں کویسچن آ رہا ہوگا کہ ہم کیسی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں یا وہ ای کامرس پہ ہوں گی، یعنی کہ جیسے امیزون ہے یا علی بابا ہے یا کوئی بھی ویسی ویب سائٹس، یا دراز ہو گئی، ایسی ویب سائٹس، یہ تمام ویب سائٹس جو آج اپنا وجود رکھتی ہیں اور پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہیں، ان ویب سائٹ سے ایسی ویب سائٹ آپ خود بنا سکتے ہیں اپنی۔ تو اس لیے دوستو جڑے رہیں ہمارے ساتھ، اور اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کچھ سیکھنے کو مل سکے۔ اگر آپ ویڈیو سکپ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی بہترین پوائنٹ جو آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافے کا سبب بن سکتا ہو وہ آپ مس کر دیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو تسلی سے دیکھیے، انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو میں کچھ ٹپس بھی دوں گا جس کے ذریعے آپ بہت جلد یہ لرننگ کر سکیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے آتی ہے بات کہ ویب سائٹ جب بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے پروگرامنگ لینگویج آنا ضروری ہے، لیکن میں کیسے آپ کو سکھاؤں گا بنا پروگرامنگ لینگویج کے ایک بھی کوڈ لکھے ہوئے ویب سائٹ بنانا کیسے سکھا سکتا ہوں میں آپ کو۔ تو اس کا ایک بہت اچھا سلوشن ہے ہمارے پاس، جو ہے ایک CMS کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم۔ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹمز ہمارے لیے ویب سائٹ بنانا بہت آسان کر دیتے ہیں۔ ان میں بہت سارے کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹمز اس وقت مارکیٹ میں آ چکے ہیں، لیکن جس کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کو ہم یوز کرنے لگے ہیں وہ ہے ورڈپریس۔ تو ورڈپریس کا استعمال کر کے ہم ہر طرح کی ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے، پھر چاہے وہ کوئی لرننگ ویب سائٹ ہو، چاہے وہ LMS کے علاوہ ای کامرس ہو، یا پھر وہ بلاگ ہو، آپ آرام سے ورڈپریس پر ہر طرح کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ورڈپریس کو لے کے کہ ورڈپریس ہے کیا آخر۔ تو دوستو ورڈپریس جو ہے یہ 2003 میں 27 مئی کو دو دوستوں نے مل کر اس کو بنایا تھا۔ اس کا جو پہلا ورژن آیا تھا وہ مئی 27، 2003 میں لانچ ہوا تھا۔ ورڈپریس سے آپ کوئی بھی آن لائن ویب سائٹ جو بھی آج کے وقت میں انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ اس کی
हूबहू कॉपी में बना सकते हैं। दरअसल वर्डप्रेस खुद है क्या? ये मजमूआ है PHP एंड MySQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। इन दोनों लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करके ये CMS तैयार हुआ है। तो दोस्तों साबित हुआ कि वर्डप्रेस बज़ाते खुद PHP और MySQL इन पे मुश्तमिल है। तो PHP लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो कि आपके जहन में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आप फेसबुक चला सकते हैं, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना जानते हैं तो आपको वर्डप्रेस बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। PHP लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत सिर्फ हमको एडवांस कोर्स में पेश आ सकती है, जबकि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के दौरान इसकी ज़रूरत पेश नहीं आने वाली कि आप PHP, HTML या कोई भी ऐसी लैंग्वेज को सीखें। अगर आप वर्डप्रेस का थीम या फिर आप वर्डप्रेस के प्लगइन्स को डेवलप करने की सोच में हैं कि आप इसके लिए ख़ुद काम करें, तो फिर आपको एडवांस कोर्सेज करने पड़ेंगे जिनमें आपको वो तमाम लैंग्वेज सीखना पड़ेंगी जो इसके लिए ज़रूरी हैं। तो दोस्तों अब जो है हम देखते हैं कि वर्डप्रेस इस्तेमाल आखिर कौन कर रहा है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया है कि इसको हम इस्तेमाल करके अपनी वर्डप्रेस पे हर तरह की वेबसाइट बनाएंगे, तो ये भी तो हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर कितनी वेबसाइट्स ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं जो कि वर्डप्रेस पर बनी हुई हैं। तो आपको ये सुनकर हैरत होगी कि तकरीबन 80 मिलियन वेबसाइट्स इस वक्त इंटरनेट पर वर्डप्रेस से बनी हुई मौजूद हैं। यानी कि एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 35% जो CMS यूज़ किया गया है वो वर्डप्रेस का है और बाकी दूसरे लैंग्वेजेस और दूसरे CMS का। तो इसलिए दोस्तों वर्डप्रेस जो है वो पॉपुलर इतनी क्यों हो गई है उसके बारे में अब हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपको ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जो आप बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल करके एक अच्छी और प्यारी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। तो बात आती है कि व्हाट इज़ अ CMS। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या CMS जब हम कहते हैं तो ये दरअसल एक मजमूआ होता है मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस का जिसके ज़रिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया होता है। इसमें HTML भी यूज़ की गई है, इसमें PHP भी यूज़ की गई है और MySQL का डाटा भी इसमें यूज़ किया गया है। तो दोस्तों ये एक मजमूआ है। इसके बाद इसके हमें मज़ीद क्या फ़ायदे मिलते हैं? मज़ीद फ़ायदों में ये चीज़ आती है कि ये SEO फ्रेंडली URL बिल्ड करता है, यानी कि हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ रिलेटेड URL मिलते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी वेबसाइट जल्द अज जल्द गूगल पे हाई रैंक में आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये CMS SEO फ्रेंडली भी है। उसका फ़ायदा बड़ा ये होगा कि आपका कोई भी बिज़नेस है तो वो जल्द अज जल्द जो है वो गूगल पर हाई रैंक में आ सकता है। उसके बाद दूसरा इसका हमें फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ऑनलाइन सपोर्ट एंड कम्युनिटी मौजूद है, यानी कि अगर हमें वर्डप्रेस यूज़ करते हुए कोई भी मसला पेश आता है तो हमारे पास सपोर्ट के लिए ऑनलाइन सर्विस इनकी मौजूद है और उसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है जो हमारी मदद करती है किसी भी तरह की मुश्किल की सूरत में। उसके बाद मज़ीद हमें जो इसका फ़ायदा मिलता है वो है यूज़र ग्रुप फंक्शंस का। यहाँ पे हमें यूज़र और ग्रुप्स की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाती हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पे जो मिलता है वो वीडियोस टेम्पलेट्स एंड डिज़ाइन मिल जाते हैं, यानी कि हम मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइन और टेम्पलेट्स अपनी वेबसाइट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मज़े की जो बात है वो इस CMS में ये है
کہ یہاں پہ ہمیں انسٹالیشن کے لیے مکمل جو ہے وہ مینول ملتا ہے، اس کے ساتھ یہاں پہ اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے جس میں وہ کچھ نہ کچھ مزید ایڈ کرتے رہتے ہیں اور ورڈ پریس بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ ورڈ پریس تو موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پاپولر CMS یوز ہو رہا ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو دوستو ورڈ پریس کے مقابلے میں فی الحال جو یوز ہو رہے ہیں وہ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم میں جوملا اور دروپال کا نمبر آتا ہے، لیکن ورڈ پریس پھر بھی سب سے زیادہ پاپولر ہے۔ اور wordpress.com یا wordpress.org ان دونوں کا فرق اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ wordpress.com اور wordpress.org یہ دو طرح کے فنکشنز کس لیے ہیں، یہ دو سائٹس کیا کام کرتی ہیں۔ تو اب ہم جان لیتے ہیں wordpress.com اور wordpress.org یہ دو طرح کی ہوسٹنگ سائٹس ہیں جو WordPress مہیا کرتی ہے۔ تو ہمارا جو کام ہے، ہمارا کام اس میں یہ ہے کہ ہم نے wordpress.org پہ ورک کرنا ہے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے ویب سائٹ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں اپنے پلگنز، اپنے تھیمز وغیرہ اپلوڈ کریں گے، پھر ان کو ہم ایکٹیو کریں گے انسٹال کرنے کے بعد۔ تو یہ چیزیں ساری ہم نے کرنی ہیں، جو یہ wordpress.org پہ ہمارا سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم چلیں گے wordpress.org کو لے کے۔ wordpress.com جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی بنے بنائے فنکشنز لے کر کچھ پیمنٹ کر کے WordPress کو پھر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یوز کرنے والے ہیں فری سورس، WordPress کا بالکل فری سورس۔ اور مزے کی یہ بات بھی ہے کہ یہ بالکل فری ہے، .org جو ہے یہ بالکل فری ہے، اس میں آپ اپنی مرضی سے جیسے مرضی ویب سائٹ ڈیولپ کریں، آپ کے لیے کوئی چارجز نہیں ہے، لائف ٹائم انہوں نے یہ اوپن سورس رکھا ہوا ہے، یہ لائف ٹائم کے لیے فری ہے۔ تو اب بات آتی ہے کہ WordPress ہم اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کیسے کر سکتے ہیں، یا ہم اپنی ویب سائٹ کو WordPress پہ کیسے لا سکتے ہیں اور اس پہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں، اس کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کو ہم کیسے جان سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے ٹیوٹوریلز میں اس پہ بات کریں گے کہ WordPress کو ہم کیسے اس کے ایڈمن پینل کو ایکسیس کریں گے اور اس پہ کیسے ہم جو ہے وہ کام کریں گے۔ تو آج میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا تھا کہ آپ جان سکیں کہ WordPress دراصل کیا ہے اور ہم کون سا کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم یوز کرنے والے ہیں۔ تو آپ کو کچھ باتیں ضروری ہیں جاننے کے لیے جو ہم کورس شروع کرنے سے پہلے جان لیتے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ جو بھی آپ نے جب اپنا ڈومین بائی کر لینا ہے اور ہوسٹنگ لگا لینی ہے، اس کے بعد جب آپ نے URL لکھنا ہے اپنے ڈومین کا، تو WordPress کے ایڈمن پینل پہ جانے سے پہلے آپ کو ڈومین کا نام لکھنے کے بعد WP ایڈمن لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ جو ہے لاگ ان والے پیج پہ پہنچ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو لاگ ان کرنا ہے اور آپ لاگ ان ہو جائیں گے اپنے ایڈمن پینل پہ۔ میں انشاءاللہ اگلے ٹیوٹوریل میں آپ کو مکمل جو ہے وہ طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ ایڈمن پینل میں آ کے کیا کچھ کر سکتے ہیں، ایڈمن پینل دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، اور اس کے اندر جو پوسٹ، میڈیا، پیجز، کمنٹس، کانٹیکٹ، اپیرنس، پلگنز، یوزرز، ٹولز اور سیٹنگز کے آپشنز ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مکمل جانیں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا تب تک بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔